نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اغثنی وادرکنی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم صاحبان جی وقار، سب سے پہلے تو ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کریں گے کہ جس نے توفیق دی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کہ آج ہمارا سورۃ الفاتحہ کے عنوان پہ درس قرآن ابتدائی یا چند معلومات کے بیان کرنے کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے۔ ہم نے کوشش بھی اس میں یہی کی تھی کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو ثقیل ہو سامع پر، اور خاص طور پہ ان باتوں کو زیادہ لمبی بحث میں نہ لے کے جائیں جو باتیں سن کے بندے کا دل چاہے کہ اب میں نہ سنوں، تو ان باتوں سے ہم نے بچنے کی کوشش کی۔ صاحبان جی وقار، پروردگار عالم نے سورۃ الفاتحہ میں 7 آیہ مبارکہ کا ذکر فرمایا، تو صاحب تفسیر کبیر نے بڑی پیاری بات لکھی۔ انہوں نے کہا اس کے اندر اصل میں 7 قسم کی معرفت کے احکامات پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے۔ اب سب سے پہلی آیہ مبارکہ میں کیا حکم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کہتے اس میں جو پوشیدہ بات ہے معرفت کی وہ یہ ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ہمارا مواخذہ نہ کرنا، وہ بھول کے ہوئی یا جیسے بھی ہوئی۔ نسیان سے نکلا ہے، نسیان کا معنی ہے کسی چیز کو بھول جانا، اور اس کی ضد ہے ذکر، یعنی کسی چیز کو یاد کرنا۔ اس کا متضاد یا الٹ کیا ہے؟ ذکر، جس کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو یاد کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جس طرح حکم خداوندی ہے اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ اب کہتے ہیں ذکر ہے اس اعتبار سے کہ رب کو یاد کرنا ہے، اور یاد بندہ کیسے کرتا ہے؟ کسی کا نام لے کر، اس کے اوصاف بیان کر کے۔ تو کہتے ہیں یہاں پہ جو اللہ کو یاد کرنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر الحمدللہ تک، گویا رب کہتا ہے میرے علاوہ کسی اور کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بس تم مجھے یاد کرتے رہنا، فاذکرونی اذکرکم، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری معرفت کیا ہے؟ ہم دعا مانگتے ہیں اصرا کما حملتا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتا، یا اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اب اصرا بوجھ ہے، وزن ہے، ثقیل ہے، یہ بوجھ ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، تو گویا اس بوجھ کو ہمارے لیے آسانی میں بدلنے کے لیے کیا ہے؟ الحمدللہ
رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اس بوجھ کو ہم پہ اس وقت تک نہیں ڈالے گا جب تک کہ یہ بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت موجود نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسری بات کرتے ہیں، حکم ما لا طاقت لنا بھی، دعا مانگنی ہے جس کی ہم بوجھ اٹھا۔ اب کسی ثقیل چیز کو، کسی بھاری چیز کو ہلکا کرنے کے لیے اس ماہر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو ہلکا کر بھی سکے اور ہلکا کرنا بھی چاہتا ہو، یعنی اس کے بوجھ کو کم کرنا بھی چاہتا بھی ہو اور جانتا بھی ہو۔ تو وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ فرمایا میں بندے پہ بڑا مہربان ہوں، بندے پہ بڑا رحیم ہوں، بندے پہ بڑا کرم کرنے والا ہوں، بندے کے اوپر بڑا فضل کرنے والا ہوں، اس اعتبار سے کہ میں اپنے بندے کے کندھے پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا بوجھ اٹھانے کی وہ طاقت رکھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ چوتھا انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم کیا ہے؟ پڑھا کرو واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ معاف تو اسی نے کرنا ہے جو معاف کرنے کا اختیار رکھے۔ اور سب سے بڑی سزا و جزا کا دن قیامت کا، سب سے بڑے انعامات و اکرام جنت، سب سے بڑی سزا جہنم۔ تو گویا جہنم سے معافی مانگنی ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو بچائے گا کون؟ اللہ کی ذات۔ تو اس کا کیا کہتے ہیں کہ گویا میرے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو پڑھا کرو مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اے اس دن کے مالک جس دن تیرے علاوہ کسی اور کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا، مالک اس دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری بات کو سن کے اپنی یار کی زلف کے صدقہ سے ہمیں دوزخ سے بچا کے جنت میں جگہ عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ پانچویں توجیہ کیا ہے؟ یہی مانگتے رہنا ہے، یا اللہ تو مدد کر، تو مدد کر، تیری مدد ہوگی تو ہم پرسان حال ہوں گے، تیری مدد ہوگی تو ہم قسم و کرسی کے عالم سے باہر نکلیں گے، تیری مدد ہوگی تو ہم خوشحال ہوں گے، تیری مدد ہوگی تو ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ تو کہتے ہیں اگلی آیت مبارکہ میں رب کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد اسی سے مانگنا ہے جو حقیقی مددگار ثابت ہو رہا ہو۔ چھٹا انہوں نے کہا کہ اس میں ہے ورحمنا انت مولانا، ورحمنا، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، کیونکہ ہم رحم کی توقع اسی سے رکھ سکتے ہیں جو رحم کر سکتا ہو، یا جو بندہ رحم کرنا چاہتا ہو، یا جس کی بارگاہ سے رحم کی امید ہو، یقین ہو۔ تو اب وہ رحم کیسے ہوگا؟ قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کے معاملے میں، کہ پل صراط سے گزرنے کے وقت اگر رحم ہو گیا گزر جائیں گے، رحم نہ ہوا تو پھنس جائیں گے۔ تو گویا اگلی آیت مبارکہ میں رب کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے رحم طلب کرنا، میرا کرم طلب کرنا، میرا فضل طلب کرنا، یہ کہتے ہوئے یا اللہ ہمیں اس دن ہم پہ رحم فرمانا جس دن کے لیے ہم سیدھے راستے پہ چلنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب بندہ یہاں پہ اپنی کمزوری کا اعلان کرتا ہے۔ ساتواں معرفت کا درجہ،
ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، محتاج ہیں۔ رب کیا کہتا ہے؟ انت مولانا، تو یہ کہا کر یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد کر۔ تو ہم نے جیسے پچھلے ولاگ کے اندر، درس کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ مغضوب اور الضالین سے مراد یہود و نصارہ ہے، تو یہ دونوں کافر ہیں۔ تو کیا اعلان ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے مالک ہماری اس وقت مدد کرنا جب یہود و نصارہ ہمارے خلاف نبرد آزما ہو، یہود و نصارہ ہمارے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہو، ہمیں تکلیف دینا چاہتے ہو، مالک ہم اس وقت بے بس ہوں گے۔ انت مولانا، اس وقت اگر ہمیں کوئی مددگار نظر آئے گا تو تیری ذات نظر آئے گی۔ فانصرنا فانصرنا فانصرنا، یا اللہ اس وقت تو ہماری مدد کر دینا تاکہ تیری مدد کے ساتھ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ 7 معرفت کے اسباب تھے، صاحب تفسیر کبیر نے بیان کیے۔ اب اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین، چونکہ ہم حنفی ہیں تو ہم نے فقہ حنفی کا ہی مسئلہ بیان کرنا ہے۔ آپ احباب یہ واضح میں رکھیں کہ آمین سب سے پہلی بات تو یہ کہنا چاہیے، یہ ضروری ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب ولدالین امام کہے تو آمین کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جو بندہ آمین کہے اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کے سارے گناہ رب پچھلے معاف فرما دے گا۔ آمین کہنا چاہیے، لیکن فقہ حنفی میں چونکہ آمین بسر یعنی آہستہ زبان کے ساتھ بغیر آواز نکالے آمین کہنے پہ فتویٰ ہے، تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم آمین کہیں لیکن جہری یعنی اونچی آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز کے ساتھ۔ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔